اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی کے طور پر بہت زیادہ تعظیم دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی اسلامی تعلیمات کے مطابق مسیحی عقائد کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، لیکن تفصیلات اور تشریحات میں کچھ فرق بھی رکھتی ہے۔ عیسیٰ مریم سے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، خدا کا رسول اور مسیحا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش کو ایک الہی معجزہ کے طور پر دکھایا گیا ہے، جس میں مریم ولادت کے دوران ایک ویران جگہ پر چلی گئیں۔ قرآن اس بات پر پرزور دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی بات کی تھی۔ اپنی ماں کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے جب لوگ ان سے سوال کرتے تھے، اپنی پوری زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی اجازت سے بے شمار معجزات کیے، جیسے کہ بیماروں کو شفا دینا، اندھوں کو بینائی دینا، اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ ان کی تعلیمات میں توحید، راست بازی اور ہمدردی پر پرزور دیا گیا تھا۔ اسلامی روایات میں ایک اہم واقعہ ان کی مصلوبیت کا انکار ہے۔ اس کے بجائے قرآن کہتا ہے کہ یہ تماشائیوں کو ظاہر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں خدا نے انہیں زندہ کیا۔ اس واقعہ کے حوالے سے مختلف تعبیریں ہیں، جن میں سے بعض یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والے ایک اور شخص مصلوب ہوا تھا۔ ان کی واپسی کو مسیحا کے طور پر ان کے کردار کی تکمیل اور خدا کی رحمت اور حتمی انصاف کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حدیث جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اقوال اور افعال کا مجموعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات پر مشتمل ہے۔ یہ روایاتیں اکثر اس کی اعلیٰ کردار، معجزاتی صلاحیتوں اور مستقبل میں اس کی واپسی پر پرزور دیتی ہیں۔ اسلامی روایات میں یسوع کی کہانی ایک الہی رسول کے طور پر ان کے کردار پر پرزور دیتی ہے۔ ایک معجزانہ پیدائش، غیر معمولی اعمال اور اس کی حتمی واپسی توحید و رحمت اور خدا کی طرف سے حتمی فیصلے کی عظیم داستان کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔